ناظرین گرامی، حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ آپ اللہ کے نبی تھے یا ولی تھے؟ اور کیا آپ آج تک زندہ ہیں جیسا کہ بعض لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں؟ اور اگر آپ زندہ ہیں تو کہاں ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے ایک نیک بندے کا ذکر ہے، اور مفسرین کی اکثریت کے نزدیک اس بندے سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس ہے، اگرچہ یہ حقیقت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر اس لیے عتاب کیا کہ انہوں نے علم کو اللہ کی طرف منسوب کیوں نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ بحرین جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ہے میرے رب، میں کس طرح اس کے پاس پہنچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زنبیل میں سے ایک مچھلی رکھ کر چل دو، جہاں وہ کھو جائے گی وہیں وہ شخص آپ کو ملے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو لیا اور زنبیل میں مچھلی رکھ کر چل دیے، یہاں تک کہ ایک ٹیلے کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم دونوں لیٹ گئے اور سو گئے۔ مچھلی زنبیل میں کودنے لگی، یہاں تک کہ نکل کر دریا میں گر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا بہاؤ وہیں روک دیا اور وہاں طاق سا بن گیا، اور اس کا راستہ ویسا ہی بنا رہا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھول گئے کہ انہوں نے مچھلی کے متعلق بتائیں۔ صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کھانا طلب کیا اور فرمایا کہ اس سفر میں ہمیں بہت تھکن ہوئی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اسی وقت تھکے جب اس جگہ سے تجاوز کیا جس کے متعلق حکم دیا گیا تھا۔ ان کے ساتھی نے کہا، دیکھیے، جب ہم ٹیلے پر ٹھہرے تو میں مچھلی کے متعلق آپ کو بتانا بھول گیا تھا، اور یقیناً یہ شیطان ہی کا کام ہے کہ اس نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کروں۔ تو اس سے مچھلی نے عجیب طریقے سے دریا کا راستہ اختیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، وہی جگہ تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان پر واپس لوٹے۔ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے چلتے چٹان کے پاس پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، اس زمین میں سلام کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے جسے میں نہیں جانتا، اور میرے پاس اللہ کا عطا کردہ ایک علم ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں اس شرط پر آپ کے پیچھے چلوں کہ آپ میری رہنمائی فرماتے ہوئے مجھے وہ بات سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور اس چیز پر کیسے صبر کر سکیں گے جس کے متعلق آپ کو خبر نہ ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر میری پیروی کرنا ہی چاہتے ہو تو جب تک کوئی بات میں خود نہ بیان کروں آپ مجھے نہیں پوچھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ساحل پر چل رہے تھے۔ ایک کشتی ان کے پاس سے گزری۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر لو۔ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے دونوں کو بٹھا لیا۔
حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ اس کشتی والے غرق ہو جائیں۔ آپ نے بڑا عجب کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو بات میں بھول گیا ہوں آپ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں اور مجھے تنگی میں نہ ڈالیں۔ پھر وہ چلے اور کشتی پر سے اتر کر ابھی ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک بچہ جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور اسے ہاتھ سے جھٹکا دے کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے ایک بے گناہ قتل کر دیا، آپ نے بڑی بیجا حرکت کی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات پہلی بات سے زیادہ تعجب خیز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر اس کے بعد بھی آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو انہوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کے پاس آئے تھے تو انہوں نے ہماری ضیافت تک نہ کی اور ہمیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے۔ میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا پکڑ کر فرمایا، میں اب آپ کو ان کاموں کا راز بتاتا ہوں کہ جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ کشتی تو ان مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ظلم کر کے ان کی کشتیوں کو چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیبدار کر دوں۔ جب کشتی چھیننے والا آئے تو اس نے کشتی کو عیبدار سمجھ کر چھوڑ دیا اور وہ آگے کشتی بڑھ گئی، اور کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اسے درست کر لیا۔ اور وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا فطرتاً کافر تھا۔ اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے، تو جب وہ بڑا ہوا تو اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا۔ تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لڑکے کے بدلے میں دوسرا لڑکا عطا فرما دے جو کہ اس سے بہتر ہو، اور وہ دیوار جسے میں نے درست کیا وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ یہ بچے بڑے ہو کر اس خزانے کو نکال لیں۔ دیوار گرنے کی صورت میں یہ خزانہ ضائع ہو جانے کا اندیشہ تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میں نے اللہ کے حکم سے ہی کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری چاہت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ ان پر رحمت کرے کچھ دیر اور صبر کرتے تاکہ ہمیں ان کے عجیب و غریب خبریں سننے کو ملتیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلا سوال تو بھول کر کیا تھا، پھر ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے بیٹھ کر دریا میں اپنی چونچ ڈبوئی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرے اور آپ کے علم نے اللہ تعالیٰ کے علم میں سے اتنا بھی کم نہیں کیا جتنا اس چڑیا نے دریا سے پانی کم کیا۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کی اس وقت زندہ رہنے کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں یا اقوال ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج جو لوگ روئے زمین پر موجود ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت زندہ نہیں ہیں۔ ناظرین گرامی،
اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔